بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ صوفی بزرگ مرکز انوار و تجلیات حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک عظیم صوفی بزرگ، اہل علم، شاعر، صاحب حال اور صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی میر محمد تھا، بعد میں آپ میاں میر کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں آپ، اس لیے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے، اور طریقت کے لحاظ سے آپ سلسلہ علیہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 550 عیسوی میں سندھ کی سرزمین سیستان میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب شیر شاہ سوری کی ہندوستان پر حکومت تھی، اس کو غلبہ حاصل تھا۔ آپ کے والد گرامی قاضی سائیں دتا رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے قاضی تھے۔ آپ کے خاندان کو یہ شرف حاصل تھا کہ جو عدالتی امور تھے وہ آپ کے خاندان کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ وہیں سیستان کے علاقے میں حضرت شیخ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے دست حق پرست پر بیعت کی اور کافی عرصہ مرشد کریم کی بارگاہ میں آپ نے گزارا۔ اس کے بعد انہی کے حکم پر آپ لاہور تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ لاہور تشریف لائے تو ان دنوں ہندوستان کا شہنشاہ جلال الدین اکبر تھا، وہ بھی آپ سے متاثر تھا، مگر بعد میں وہ غلط علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھا۔ شہنشاہ جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، عالمگیر، یہ تینوں آپ کے متعلقین میں اور متوسلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو یہیں پہ آپ نے ایک مسجد اور ساتھ دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ بیسیکلی آپ کا جو شعبہ تھا وہ تدریس کا تھا، واعظ و نصیحت کا تھا، اور آپ روایتی صوفیوں سے ہٹ کر آپ کا ایک سلسلہ تھا، یعنی اپنے ارد گرد ہجوم جمگٹھا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی آپ نے اپنے مریدین کو بھی تلقین کی کہ میرے وصال کے بعد میری قبر کو چلا گاہ، پیری مریدی یا اس طرح کا ماحول مت بنانا، اور صرف اللہ سے لو لگانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ سکھوں کا جو بانی ہے گرو نانک، وہ بھی آپ سے متاثر تھا، وہ بھی آپ کی مجلس واعظ میں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ سکھوں نے اپنی جو گرنتھ ہے، ان کی جو مذہبی کتاب ہے، اس میں آپ کے اشعار بھی شامل ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے بھی وہ متاثر تھا، ان کے بھی اشعار اس نے کوٹ کیے ہیں۔ تو شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں سن 1635 میں یہیں پہ آپ کا وصال ہوا، اور جو آپ کا مزار پر انوار ہے، اس کو سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے بنایا۔ اس کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو اس کے بعد سکھوں کی حکومت آئی۔ بر صغیر میں لاہور کے اندر یہ واحد دربار ہے، ایک داتا علی حجویری اور ایک حضرت میاں میر، جو سکھوں کی دست سے یعنی محفوظ رہے، چونکہ سکھوں کی خود بھی ان سے عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے اس مزار کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کی دور حکومت میں آپ کی یہ جو خانقاہ ہے، اس کو انہوں نے ریزیڈنسی کے طور پہ استعمال کیا۔ پھر جب چھاونی آگے منتقل ہو گئی تو پھر اس جگہ کو واگزار کروا لیا گیا۔ 1960 میں جب محکمہ اوقاف بنا تو پھر یہ مسجد اور آپ کی جو خانقاہ ہے یہ اوقاف کی تحویل میں چلی گئی، اور آج تک اس کا انتظام و انصرام محکمہ اوقاف کے پاس ہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ آپ کے متعلقین اور مریدین چلاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔